مقصد کے تحت۔ قرآن مجید کے قصے کہانیاں محض اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی دلچسپی کے لیے ہوں، وقت گزاری کے لیے ہوں۔ ہر قصہ، ہر واقعہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے ایک مقصد کے تحت۔ یہ 2 بیٹے کون تھے آپ جانتے ہیں؟ حضرت حابیل تھے اور قابیل تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ چونکہ صرف آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے اور تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، نسل انسانی کیسے آگے بڑھے؟ تو بہن بھائیوں کی شادی کی اجازت اس وقت شریعت میں تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ہر موقع پر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ حکم یہ تھا کہ پہلے جنم میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی دوسرے جنم کے لڑکے کے ساتھ ہوگی، اور جو پہلے جنم میں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی دوسرے جنم کی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ تو اب جو خاتون بچی پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ، اس سے شادی ہونی تھی قابیل کی، اور جو بچی پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ اس سے شادی ہونی تھی حابیل کی۔ تو یہ شریعت کا فیصلہ قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو شادی کروں گا اسی بچی کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی کو آسمان سے آگ نے آ کر کھا لیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ ہے۔ فرمایا اس قربا قربانن، جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لاقتلنک، قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ بڑا پیارا جملہ کہا حضرت حابیل نے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقیوں کی۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے حوالے سے تقوی کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادے کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو اگر تم متقی ہو تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ دین کے غلبے کے لیے بھی قربانیاں چاہیے، لیکن کن کی؟ متقیوں کی۔ پہلے متقیوں کی ایک جماعت تیار کرنی ہوگی۔ وہ متقیوں کی جماعت جو باقی اللہ والے ہوں، وہ جب میدان میں آئیں گے باطل کو للکاریں گے تو ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ میں اپنی ذات پہ دین نافذ نہ کروں، اپنے گھر میں دین نافذ نہ کروں، اور باہر نکل کر میں نعرے لگانا شروع کر دوں دین کے غلبے کے، تو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں پہلے مجھے خود متقی بننا پڑے گا، پھر میری کوئی تحریک، میری کوئی قربانی اس میں اثر پیدا ہوگا۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت حابیل نے مزید فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ انی ارید، اب ذرا یہ قابیل کو ہلانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے غلط ارادے سے باز آ جائے۔ انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو گناہ اٹھا لے میرا بھی اور اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ یعنی اگر تو مجھے ناحق قتل کرے گا تو میرے سارے گناہ تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اس کو گویا ہلا رہے ہیں، لرزا رہے ہیں، اور پھر تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو پھر بالآخر قابیل کو اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ حضرت حابیل کی باتوں کا اثر تو ہوا کہ اگر میں نے حابیل کو ناجائز قتل کیا تو اس کے گناہ میرے کھاتے میں آئیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تو اس کی وجہ سے اس کا ضمیر ہلا۔ لیکن ساتھ وہ جو اس کو غصہ تھا، حسد تھی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، یہ حسد ایک طرف، ضمیر کا جھنجھوڑنا ایک طرف،
وہ کشمکش چلتی رہی، بالآخر نفس غالب آیا اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، فقتلہ، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اب یہ نوع انسانی میں پہلی وفات تھی اور ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ مردوں کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اب میں اپنے اس بھائی کی لاش کو کیا کروں، یہ تو مر گیا، لاش تو سڑ جائے گی، بڑا پریشان تھا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، کہ جو زمین کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یباری سوءۃ اخی، کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ایک کوا مرا ہوا تھا، دوسرے کوے نے آ کے زمین کھودی اور پھر چونٹ سے مرے ہوئے کوے کو لایا، اس کھودی ہوئی جگہ پر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی، اس نے دکھا دیا کہ یہ طریقہ ہے لاش کو ڈسپوز آف کرنے کا۔ فرمایا قال یا ویلتا، اب قابیل نے کہا کہ ہائے میری خرابی، اعجزت، میں تو کتنا عاجز ہوا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہوتا اس کوے جیسا، یعنی مجھے خود ہی اتنی عقل آتی کہ میں یہ کام کر لیتا، میں تو کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں۔ فاباری سوءۃ اخی، اور پھر میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو پھر وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی وقت سے یہ بات اللہ کہتے ہیں کہ طے کی گئی، من اجل ذالک، اسی وقت سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کی سزا کے طور پر، دو صورتوں میں کسی کی جان لینا جائز ہے، یا تو اس نے کسی کو مارا ہو تو جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے، یا کوئی شخص زمین کے اندر فساد مچائے۔ اب فساد کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، فساد کی شکل یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے، حربی کافر، تو اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ فساد یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سامنے زنا کرے، چار آدمی دیکھ لیں تو شخص کو سنسار کیا جا سکتا ہے۔ فساد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کرے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، یہ بھی فساد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو جان کے بدلے جان، اور یا پھر فساد فی الارض۔ تو فرمایا جس نے بھی ان دونوں وجوہات کے علاوہ کسی کی جان لی، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانیت تو ہے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کے احترام کرنے کا نام، تو جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی زندہ رکھا، کسی ایک جان کی بھی حفاظت کی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا، اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں سرکشی کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ رسولوں کے آنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت زمین میں ناحق حد سے گزرتی رہی، سرکشی کرتی رہی۔ اب اس کے بعد حدود اللہ میں سے ایک حد بیان ہو رہی ہے۔ سزائیں تین قسم کی ہیں، حدود، قصاص اور تعزیر۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے خود طے کر دی ہیں، اور جب کسی کے اوپر حدود کے حوالے سے جرم ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اس کو کوئی نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی حاکم نہیں بدل سکتا، کوئی قاضی نہیں بدل سکتا، اور نہ حدود کے حوالے سے کسی کی سفارش کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کی گئی کہ یہ خاتون فاطمہ بنو مخزوم کی خاتون ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، چوری کی ہے، ہاتھ کٹ گیا تو پورے خاندان کو زندگی بھر کا داغ لگ جائے گا، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ ڈانٹا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو حدود کے معاملے میں کوئی سفارش نہیں ہوتی۔ حدود 9 ہیں، 4 قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور 5 سنت میں ہیں۔ پھر قصاص یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے کسی نے دانت توڑ دیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا، کان کاٹ دیا کان اس کا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا جب سزا کے طور پر، وہ قصاص ہے۔ اس میں معافی ہو سکتی ہے، کوئی شخص خود کہے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے میرا دانت توڑا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں،
اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہم ورثہ ہیں، ہم قاتل کو معاف، اس میں معافی ہو سکتی ہے۔ تعزیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ چھوڑ دیا حاکم وقت پر یا قاضی پر کہ وہ جس طرح چاہے کوڑوں کی سزا دے دے، قید کی سزا دے دے، جرمانے کی سزا دے دے، وہ ایسی سزا ہے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی۔ اب یہاں حدود میں سے پہلی حد بیان ہو رہی ہے، 4 حدود قرآن میں بیان ہوئی ہیں، پہلی حد یہ ہے، یہ کہلاتی ہے جو ہے وہ حرابہ، یعنی جو شخص بھی کھلم کھلا قتل و غارت گری کرے، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے یا دہشت گردی کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ آ رہی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چوری کرنا کہ کوئی چھپ کے آپ کے یہاں سے چیز لے کے چلا گیا، ایک ہے ڈاکہ ڈالنا کہ آپ کو تھریٹ کر کے آپ سے کچھ چیز چھیننا، آپ سے کچھ چیز حاصل کرنا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر 1 ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان یقتلوا، ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا انہیں صلیب پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جائے، ان کے پاؤں میں کیل ٹھوک دی جائے اور کراس کو گاڑ دیا جائے زمین میں تاکہ پرندے آ کر اس کے سر پہ مار مار کے اس کا بیجا نکالیں اور وہ سزک سزک کے مر جائے۔ او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، وارجلہم، اور پاؤں کاٹ لیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے، الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے تاکہ توازن نہ رہے، الٹا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، بہت بری سزا ہے۔ او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس حد میں ایک استثناء ہے جو آگے آ رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جو کہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم خود ان پر قابو پاؤ، خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، تو پھر ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ واحد حد ہے کہ جس میں معافی کی ایک شکل ہے اگر مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے اس سے پہلے کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا ہم 6واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ شریعت کے حوالے سے حدود کے بارے میں ایک اور حد کا حکم عطا فرمائیں گے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں ہم نے ایک حد کا حکم پڑھا، اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب کی شریعت کے احکامات سے پہلو تہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ اور ایک مثال آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وسیلہ اس کا مفہوم ہوتا ہے قربت، تمہارا مقصود یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ انفرادی اعتبار سے تقویٰ، جتنا آپ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی آپ کو قربت نصیب ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں بھی اپنا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، تزکیہ نفس کے لیے 2 باتیں آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، کوئی بھی آپ پہ تنقید کرے اس کی تنقید کو ہمیشہ پازیٹیو لیں، ناراض نہ ہوں اس پر، آپ ہمیشہ اصلاح کے محتاج ہیں۔ غور کریں، اگر اس کی تنقید ٹھیک ہے اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے میری اصلاح کر دی، یہ میرا محسن ہے۔ اور اگر فرض کریں آپ کو محسوس ہو کہ اس کی تنقید بلا وجہ ہے، تب بھی اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے میرے اندر مستقبل میں کسی خرابی کا امکان دیکھا تو اس نے مجھے پہلے سے آگاہ کر دیا۔ نمبر 2، آپ کی تنہائی آپ کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں، تنہائی میں بھی اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہے تقویٰ، التقویٰ فی السر والعلانیہ۔ تقویٰ وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا بھی ہو، سب کے سامنے بھی ہو، اور چھپے ہوئے میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو۔ تو فرمایا اللہ کی قربت تلاش کرو، وسیلہ اللہ کی قربت۔ اس کے لیے نمبر 1 کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے تمہیں وسیلہ ملے گا، اللہ کی قربت ملے گی۔ اور نمبر 2 دوسرا کام کیا کرنا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور پھر قرآن کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد ہے۔ یہ 2 کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی قربت ملے گی۔ باقی وسیلے کا وہ مفہوم غلط ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی واسطہ ڈھونڈا جائے۔ یہ عربی میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عربی میں اس کا مفہوم خود فرمایا دعا کے الفاظ میں ہمیں اذان کے بعد کی دعا میں سکھائی گئی، آت محمدن الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ کیا وہاں وسیلے کے معنی کو واسطہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو محمد اور اللہ کے درمیان واسطہ بن جائے کوئی شخصیت؟ لہٰذا وہاں بھی کیا ہے کہ اللہ حضرت محمد کو اپنی قربت عطا فرما۔ تو وسیلے کے اصل معنی ہے قربت، نہ کہ واسطے کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سارا مال و اسباب جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، بلکہ اس کے مانند اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہیں گے قیامت کے دن۔ اے اللہ یہ سارا مال آپ لے لیجئے اور ہمیں کسی طرح سے جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ما تقبل منہم، ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ میں سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس آگ جہنم سے نکل نہ سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب۔ اب اس کے بعد حدود اللہ میں سے دوسری حد آ رہی ہے۔ اب یہ حد آ رہی ہے چوری کی، پہلے تھی ڈاکے کی، دہشت گردی کی، لوٹ مار کی، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کی، اب چوری کی حد۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو اور چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اگر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ پرویز صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دو، ایسا عادلانہ معاشرہ قائم ہو، ہر ایک کو روزگار مل رہا ہو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، چوری کے ہاتھ کاٹو۔ تو بلا شبہ ایسا معاشرہ تو ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں ہر ایک کو روزگار ملے، لیکن یہاں پر اس سے مراد چوری کے ہاتھ نہیں، چور مرد و چور عورت ہو، بڑے واضح الفاظ ہیں۔ اور قرآن اپنے مفہوم کی حفاظت خود کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ تو اچھا نظام کیا وہ عبرت ہے؟ تو یہاں اچھے نظام کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں تو ایک حد بیان ہو رہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ چوری ثابت ہو جائے، گواہی قائم ہو جائے،
تو اس کے بعد ایسی سزا دو کہ زندگی بھر کا داغ لگ جائے۔ باقی کتنی مالیت کی چوری پہ ہاتھ کٹے گا اس کے حوالے سے اور پھر کیا تفصیلات ہیں۔ قحط کے دوران اناج چوری کرنے پر کہ ہاتھ نہیں کٹے گا، مشترکہ مال اگر ہے اس میں چوری کرنے پہ ہاتھ نہیں کٹتا۔ اسی طریقے پر اگر کسی نے اپنے مال کی حفاظت کی نہیں، دکان کھلی چھوڑ کے چلا گیا، چوری کر لی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ تفصیلات ملیں گی ہمیں سنت سے، لیکن بہرحال قرآن مجید کا حکم یہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے بھی عمل کیا اور چوروں کے ہاتھ کاٹے۔ فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے اپنے اس ظلم کے بعد، اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کر لی، باصلاح اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ بھی اس پہ نظر کرم کرے گا۔ دنیا کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوگی حدود میں۔ ہاں حرابہ میں نے بتا دیا کہ اگر خود سے پیش کر دیا بغیر اس سے پہلے گرفتار کو بندہ ہوا ہے، اس نے خود یہ قانون کے حوالے کر دیا، وہاں معافی ہے، لیکن چوری میں ایسا نہیں ہے۔ چوری میں دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر چور چوری کر کے ہاتھ کٹنے کے باوجود ڈٹا ہوا ہے میں آئندہ بھی چوری کروں گا، اس سے کوئی ندامت نہیں ہے، تو دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ فرمایا جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پہ نظر کرم کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے، جو چاہے سزا دے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ سرگرمی دکھاتے ہیں، پھرتی دکھاتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ منافقین یہودیوں کے پاس بہت آتے جاتے تھے، ان سے دوستیاں رکھتے تھے کہ بڑے پیسے والے ہیں، مشکل میں ان سے ہمیں کوئی مدد مل سکتی ہے، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ دنیا دار آدمی پیسے والوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے منافقت، زبان سے اقرار ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے منور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اور اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ فرمایا اے نبی آپ کو ہرگز غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو کہتے ہیں زبانوں سے ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور وہ سنتے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ آپ کے پاس نہیں آتی، یعنی یہود کے سردار جو آپ کی محفل میں نہیں آتے، ان کے لیے یہ منافقین آ کر سنگن لیتے ہیں، یا بعض یہودی سنگن لیتے ہیں اور وہاں جا کے بات پہنچاتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، ایک ایسی قوم کے لیے وہ سنتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور باتوں کو ان کے اصل محل و مقام سے بدلتے ہیں۔ بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو بدل کر کچھ اور بنا دیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اور مفہوم پیدا کر لیں۔ یقولون، اب ایک واقعہ آ رہا ہے، خیبر کے ایک مرد اور ایک عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا، اور اب ان کی شریعت میں تو زانی کی سزا سنسار تھی۔ انہوں نے پوچھا بنو قریظہ کے یہودیوں سے کہ مسلمانوں کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ کہا کہ ان کے ہاں تو کوڑے ہیں، سورہ نور میں تو کوڑوں کی سزا آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کے پاس ان مجرموں کو لے کر، اگر انہوں نے کوڑوں کی سزا سنائی تو قبول کر لیں گے، اور اگر انہوں نے رجم کی سزا سنائی تو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے شادی شدہ زانی کی؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو کوڑے مارتے ہیں اور ان کے منہ کو کالا کر کے بستی میں گھما کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے ہاں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فدق کے ایک یہودی عالم ابن سوریہ کو بلایا اور آپ نے اسے قسمیں دے کر کہا سچ سچ بتاؤ کہ کیا سزا ہے شادی شدہ زانی کی تمہارے ہاں؟ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ شادی شدہ زانی کی سزا ہمارے ہاں بھی رجم ہے، ہم نے اس سزا کو بدل دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے پکڑ لیا اس یہودی مرد اور عورت کو اور سنسار کرایا۔ یہ ہے پس منظر میں واقعہ۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوا، اگر تمہیں یہ سزا دی جائے کوڑوں والی تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ کوڑوں کی سزا نہ دی جائے، کوئی اور سزا محمد نے قبول مت کرنا، وہاں سے واپس آ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان بد نصیبوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کے، اکالون للسحت، اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے، حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر اے نبی آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ چاہیں تو ان کے فیصلے کریں اور چاہیں تو ان کے مقدمات سماعت کے لیے قبول نہ کریں۔ یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ بعد میں تو کہا کہ جو مقدمہ آئے آپ اس مقدمے کو لیں اور اس کے بارے میں فیصلہ دیں۔ فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کے مقدمات کی سماعت قبول نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے عدل کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یہ الفاظ 3 مرتبہ ہمارے سامنے آئیں گے قرآن مجید میں، ابھی پہلی مرتبہ آ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ کو منصف بنا رہے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّہ، اس تورات میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر یہ اس کے بعد تورات کے حکم سے پھر جاتے ہیں، تورات کے احکامات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور در حقیقت یہ مومن ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہ بات آگے مزید اب کھل کے آنے والی ہے اگلے رکوع میں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃَ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ہدایت یہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو ہے وہ پریکٹیکل گائیڈنس، عملی رہنمائی بھی تھی۔ و نور، اور نور سے مراد ہے ایمان، ایمان کے حوالے سے عقیدہ کیا ہو، ایمانی کیفیات کیا ہوں، اس کی بھی پوری تفصیل تھی۔ قرآن مجید ایمان کو ایک نور قرار دیتا ہے، سورہ نور کی آیت 35 میں یہ مضمون آئے گا، تو اس میں ایمانی حقائق بھی تھے اور اس میں عملی حقائق بھی تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء اکرام جو خود بھی تورات کے احکامات کو تسلیم کرتے تھے، جو خود بھی تورات کے احکامات پر عمل پیرا تھے۔ للذین ہادوا، وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے تورات کی بنیاد پر ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ والربانیون والاحبار، اسی طرح سے بنی اسرائیل کے جو مشائخ تھے، جو ان کے صوفیاء تھے، ربانی اللہ والے، والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے۔ ہمیشہ دین کے خادموں کے یہ 2 طبقے رہے ہیں، ایک وہ جو قانونی پہلو سے بحث کرتے ہیں علماء اکرام، اور ایک جو روحانی اور تزکیے سے بحث کرتے ہیں صوفیاء، وہ ربانی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے صوفیاء بھی اور ان کے علماء بھی، وہ بھی فیصلے کرتے تھے تورات کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ فلا تخشوا الناس،
تو انبیاء کو، صوفیاء کو، علماء کو اللہ کی نصیحت یہ تھی فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرنا۔ انسان صحیح فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ کسی کے خوف کی وجہ سے۔ تو فرمایا لوگوں سے مت ڈرنا، وخشون، اور مجھ سے ڈرنا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ میری آیتوں کا تھوڑی سی قیمت کے بس سودا کر لینا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے عدل سے فیصلہ نہ کرنے کی؟ کوئی لالچ، کوئی کسی سے امید ہو کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا تو مجھے نذرانہ مل جائے گا، تو یا تو ڈر کر صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ ہے کہ کسی لالچ کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوتا، تو دونوں سے منع کر دیا، نہ ڈرنا لوگوں سے، مجھ سے ڈرنا، اور نہ میری آیتوں کا سودا کرنا تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ اب ذرا بڑی سخت آیت سنیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے، حکومت نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کس کے خلاف ہے کہ جو لوگ بھی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو آج ہم بھی عملی طور پر کافر ہیں، نام ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن کیا پاکستان میں فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا عدالتیں یہاں پر شرعی قوانین نافذ کرتی ہیں؟ کیا چور کی سزا یہاں پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ عدالت میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر گواہ دے دیں گے، اس کی تلاوت سے کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، لیکن قرآن کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بات مانی جائے گی انگریز بہادر کی، وہ قانون بنا گیا ہے، انگریز بہادر اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے ہے، اس کا حکم پیچھے ہے، بس تلاوت کرتے رہو، اس آیت کی تلاوت کر کے ثواب لو، اصال ثواب کرو، 27ویں میں قرآن پاک کی تکمیل کرو، مٹھائی کھاؤ، بس یہ کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آیتیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ ہم ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں اس حکم پر عمل ہو۔ میں خود تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتا چور کا، میں چور کو پکڑ بھی لوں، مجھے اجازت نہیں میں خود اس کا ہاتھ کاٹوں، ہاتھ کاٹے گی حکومت ہے نہیں، تو ہر مسلمان پر فرض ہے ایسی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کرنا جو کہ حدود کو نافذ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ ذمہ داری سے آگاہ فرمائے۔ آج مسلمان اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا، صرف نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہے کہ میری دینی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ اسلامی حکومت کو قائم کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرض کا احساس دلائے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھا تھا تورات میں بنی اسرائیل پر اس بات کو، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، کسی نے مارا ہے کسی کو تو قاتل کی جان لی جائے گی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی ہے تو مجرم کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بھی ویسے ہی بدلہ لیا جائے گا جیسے زخم لگائے گئے ہیں۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، جو کوئی معاف کر دے، فَهُوَ کفارۃ اللہ، یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ قصاص میں معافی ہے، معاف کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ ہمارا معاشرہ کافرانہ بھی ہے عملی اعتبار سے، فتویٰ نہیں لگے گا، فتویٰ تو تب لگے گا جب کہ ہم انکار کر دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم شریعت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم عملی طور پر کافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، قرآن کے ایسا ہونا چاہیے، عملی طور پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ہمارا معاشرہ کافرانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے پھر انہی کے نقش قدم پر بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ پہلے رسول بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو تورات دی، اور آخری رسول عیسیٰ تھے جن کو اللہ نے انجیل دی۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہ السلام و سلام علیہ، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے تھے ان تعلیمات کی جو کہ تورات میں سے محفوظ تھیں۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، عملی گائیڈنس تھی، اور اس میں بھی نور تھا، اس میں بھی ایمانی حقائق کی پوری تفصیل تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل بھی تصدیق کرتی تھی ان تعلیمات کی جو تورات میں سے ابھی تک محفوظ تھیں۔ وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل ہدایت بھی تھی
اور درد بھری دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت بھی تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ تیسرا قرآن مجید کا فتویٰ آ رہا ہے، فیصلہ آ رہا ہے ہمارے خلاف۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ فاسق ہیں، باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے تن من دھن کے ساتھ جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تورات اور انجیل کے بعد اب قرآن کا ذکر۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان کتابوں کے اوپر نگران ہے، ان کتابوں میں جو تحریف ہو گئی اس کتاب نے آ کر اس تحریف کو کی تصحیح کر دی، یہ ان پر نگران ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ میں نے کل عرض کیا تھا پیروی یا تو ہوتی ہے شریعت کی اور یا پھر پیروی ہوتی ہے خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ چکا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بھی مقرر کی ہے۔ یہود کی شریعت اور تھی، روزہ بڑا لمبا تھا ان کا، تمہاری شریعت اور ہے۔ ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی ہے اور ایک راستہ بھی مقرر کیا۔ حضرت عیسیٰ کا راستہ اور تھا، حضرت ابراہیم کا راستہ اور تھا، ہمارے لیے اسوہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج، ان کا راستہ۔ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب فرشتوں کی طرح شریعت پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس شریعت کے ذریعے سے جو اس نے تمہیں دی ہے، کہ کون شریعت پر عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، کون شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ کیوں؟ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ جو نیکیوں میں آگے نکلے گا جیت جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ اللہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس کلام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ شریعت سے پہلو تہی کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر یقیناً باغی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے والے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ ابھی بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا تھا، اس وقت شریعت نہیں تھی، کیا یہ اب بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلے کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے مگر ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں۔ اگر ہمیں یقین ہو، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے اجتماعی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ المائدہ کے اس 8ویں رکوع کے بالکل آغاز میں ایک ایسا حکم آ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے 4 مرتبہ آ چکا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 28 اور آیت 118 میں، اور اس کے بعد سورۃ النساء آیت 137 اور آیت 144 میں، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اب اس قدر اس حکم کی اہمیت ہے کہ یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اب پھر ہمارے سامنے ذرا اور زیادہ واضح الفاظ میں یہ حکم آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ صلیب پہ نہیں لٹکایا، لٹکانے کی مذموم کوشش کی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن عیسائیوں کا یہ تصور ہے کہ نہیں، صلیب پہ لٹکا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 3 دن بعد اپنی قبر سے نکلے عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان پر چلے گئے اور زندہ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے عیسائی کہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پہ لٹکایا، ہمارے پیغمبر پر بہتان لگایا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، تو لہٰذا شدید دشمنی تھی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں۔ لیکن بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی، رفتہ رفتہ یہودیوں نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے عیسائیوں کو قائل کر لیا کہ عیسائی اور یہودی آپس میں ایک ہیں، اور مسلمان ان دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں۔ بڑے پیمانے پر، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں بہت سارے چینلز پر یہ پروپیگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد اس وقت ہوگی جبکہ مشرق وسطیٰ میں ایک عظیم اسرائیلی ریاست قائم ہوگی، لہٰذا پوری اس وقت عیسائی دنیا بھی یہودیوں کے ساتھ ہے تاکہ گریٹر اسرائیل بنے۔ وہ بنے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو تخت داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ پتھر جو اس وقت برطانیہ میں ہے، جس میں ملکہ برطانیہ بیٹھتی ہے، وہ جائے گا اسرائیل، بیت المقدس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھ کر پھر سے ایک روحانی حکومت قائم کریں گے۔ تو ایک کتاب ہے فورسنگ گاڈز ہینڈ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اللہ عیسیٰ کو بھیجے، اور اس کے لیے بائی ہکس اور بائی کروکس غلط طریقوں پر ایک اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ بقول قائد اعظم محمد علی جناح کے یورپ کا ایک ناجائز بچہ اسرائیل کی صورت میں وجود میں آیا، اور اب بھی ظلم و ستم کر کے فلسطینیوں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد گریٹر اسرائیل قائم ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی راہ ہموار ہو۔ اس مقصد کے لیے دونوں عیسائی اور یہودی متحد ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ مستقبل کی پیشن گوئی اس وقت کی تھی، ورنہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہودی عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے، عیسائی یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ مستقبل کی بات تھی جو قرآن نے بتائی، آج وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک بہت بڑے محقق اور اسلامی اسکالر کو
کافی عرصہ ان کا گزرا یورپ میں، وہیں فوت ہوئے۔ انہوں نے ایک عجیب ترجمہ اس آیت کا کر دیا کہ اولیاء کا ایک مطلب ہوتا ہے، والی کی جمع بھی اولیاء ہوتا ہے حکمران، کہ یہودیوں عیسائیوں کو حکمران نہ بناؤ، یعنی یہ نہیں کہا دوست نہ بناؤ، دوست تو بنا سکتے ہو، حکمران نہ بناؤ، کیونکہ خود وہ یورپ میں رہیں طویل عرصہ، لہذا انہوں نے ایک رعایت دے دی یہودی اور عیسائیوں کو۔ لیکن خود سوچئے کہ کس قدر غیر منطقی ترجمہ ہے۔ کیا کوئی کسی کو اپنا حکمران خود بناتا ہے؟ کیا خود دعوت دیتا ہے کہ آئیے آپ ہمارے حکمران بن جائیے؟ دوسری قومیں زبردستی آ کے حکمران بنتی ہیں، اپنی طاقت کے زور پہ حکمران بنتی ہیں۔ تو یہ تو عجیب قسم کی بات ہوئی کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا حکمران نہ بناؤ۔ ترجمہ وہی ہوگا جو اسلاف سے چلا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ کیا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے حکمران ہیں؟ یہ ترجمہ تو یہاں اولیاء کا ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں رہے گا، اللہ کی نظر میں وہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہیں قرآن مجید کے 5 مرتبہ کے احکامات کے جن کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں رسوا ہیں، ذلیل ہیں، ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ ہماری پارلیمنٹ جو مرضی قراردادیں پاس کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ ڈرون حملے جاری رکھے گا اور کوئی ہماری بات نہیں مانے گا، اور ہمارے لوگ مرتے رہیں گے۔ ڈرون حملوں میں بھی پاکستانی مریں گے، فوج کے آپریشن میں بھی پاکستانی مریں گے، اور اس کے بعد خودکش حملوں میں بھی پاکستانی مریں گے۔ خون بہہ رہا ہے پاکستانیوں کا ان کے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے۔ کاش طالبان افغانستان جیسا مومنانہ طرز عمل اختیار کیا ہوتا تو جانے جاتی تو وہ اللہ کی راہ میں جانے جاتی۔ خوشی تو ہوتی کہ ایک جو ہے وہ کافر قوم کے خلاف جانے دی ہیں، اب جانے کس کھاتے میں جا رہی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ بہت زیادہ ان میں گھستے ہیں، وہ ٹھوکریں بھی مارتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں، پھر بھی انہی میں گھستے ہیں۔ کیوں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑی طاقت ہے، اور کہیں ہمارا یہ تورا بورا نہ کر دیں، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، کہیں ہمیں یہ پتھر اور دھات کے دور میں نہ پہنچا دیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لے آئے، جیسے کہ افغانستان میں اللہ کا شکر ہے کہ فتح حاصل ہو رہی ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے۔ او امر من عنده، یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر یہ لوگ جو کچھ کہ ان کے جی میں ہے یہ اس کے اوپر نادم ہوں۔ جی میں کیا ہے؟ جی میں ہے دنیا کی محبت، جی میں ہے بزدلی، خوف، جس کی وجہ سے ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر ہم بالکل ڈھیر ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ ان کے جی میں ہے اس پر یہ نادم ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے اس وقت وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی اپنی قسموں میں بڑا زور پیدا کرتے ہوئے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، اور ہمیں تو خانہ کعبہ میں داخلے کا موقع ملا، اور میں نے تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر نعرہ تکبیر لگایا۔ یہ ہمارا بزدل جرنیل ابھی تک اس کے دعوے کرتا ہے۔ تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کی اگر کوئی نیکی ہیں تو وہ بھی ضائع ہو گئیں۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان پر ندامت اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بہت ہی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ،
ان کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 1، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے حق میں انتہائی نرم محبت کرنے والے ہوں گے، اور کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت، کافروں پر انتہائی بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یہ ہیں 4 اوصاف جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہیں۔ اگر یہ 4 اوصاف ہمارے اندر ہیں تو پھر واقعی ہم دین پر قائم ہیں، اور اگر یہ 4 اوصاف ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم دین سے پھر چکے ہیں۔ یہاں پر کوئی ظاہری ارتداد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مانوی اور باطنی ارتداد کا ذکر ہے۔ پھر ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان وہ ہیں جن میں یہ 4 اوصاف ہوں۔ اللہ کو ایسے 4 اوصاف والے بندے چاہیے۔ اگر ہم میں یہ اوصاف ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دیے رکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹائے گا، ہماری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا کہ جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مال سے، پیسے سے نہیں، اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت، ان کے اتحادی نہیں بنیں گے، بلکہ یہ ہے کہ کفر سے نفرت کریں گے۔ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ اگر کافروں کے خلاف سختی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی کفر کے خلاف، باطل کے خلاف کوئی صحیح وار کر ہی نہیں سکتے۔ توہین ہے دست و بازو کی، وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بھرپور وار کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو کفر سے، شرک سے نفرت ہو، اور مومن اور ایمان اس سے محبت ہو۔ تو نمبر 2، مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہوں گے، اور اگر کوئی بھی ملامت کرے گا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور یہ انتہا پسند ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا مشن تھا، جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کے لیے کیسی بے مثال جد و جہد کی، اسی جد و جہد میں اپنی زندگیاں لگاتے رہیں گے۔ یہ اوصاف ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ ماضی میں اس کی ایک مثال آ چکی ہے۔ عربوں نے جب تک ان اوصاف کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیے رکھا، اور جب انہوں نے ان اوصاف کو چھوڑ دیا، عیاشیاں شروع کر دیں، رقص و سرور میں کھو گئے، محلات اونچے لمبے لمبے بڑے شاندار بنانے شروع کیے، اللہ نے ان کو تاتاریوں سے پٹوایا، اور اس کے بعد تاتاریوں کے قبیلے، عثمانی قبیلے کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ مسلمان ہوا، اس نے پھر سے دنیا میں خلافت قائم کی۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ابھی بھی اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کیے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں سے ہماری پٹائی کروا دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، اور ان کے ذریعے سے اس خطے سے تو اللہ نے کام لینا ہے۔ اس خطے میں ایسی ایسی شخصیات آ رہی ہیں پچھلے 400 سال سے جو پوری دنیا میں نہیں آ رہی ہیں۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، اور سید احمد شہید بالا کوٹ والے، اور اس کے بعد پھر تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس، مولانا مودودی جیسے مصنف، مولانا الیاس جیسے مبلغ، علامہ اقبال جیسے مفکر، ڈاکٹر سرار جیسے مدرس، جو یہاں شخصیات آ رہی ہیں، ایسی شخصیات پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں آ رہی۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہی ہدایت دے دے اور ہم ہی اللہ کے دین کے لیے کمر کس لیں، نہیں تو اللہ ہمیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے ساتھی، تمہارے حقیقی دوست اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لائے۔ اور وہ کون سے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جس کسی نے دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یہاں پہ الفاظ محذوف ہیں، بریکٹ میں ان کو نوٹ کر لیجئے، آگے چل کر یہ الفاظ واضح ہوں گے سورہ مجادلہ میں۔ فَأُولَٰئِکَ حِزْبُ اللَّہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ اللہ کی پارٹی کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان سے ہوتی ہے۔ تو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ چھٹی بار حکم، مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے رسول کے معاذ اللہ خاکے بناتے ہیں، تمہاری کتاب قرآن مجید کو جلاتے ہیں۔ کس قدر گھٹیا حرکت ہے یہ، اللہ کے رسول کے خاکے بنانا، اور یہ ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا۔ لیکن کیا کسی بھی عیسائی سربراہ مملکت نے اس پر دکھ کا اظہار کیا؟ بلکہ تقویت دی ہے اس غلط حرکت کرنے والوں کو کہ اظہار آزادی رائے، جو جس طرح سے چاہے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اندر سے وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم لاکھ ان میں گھسیں، لاکھ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے خوب سے باطن ان کا چھپا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تمہارے دین کو کھیل اور ہنسی سمجھیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے کافروں میں سے ہوں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان اذان دیتے تھے اور وہ مسلمانوں کی اذانوں کی جو ہے وہ نقلیں اتارتے تھے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم آخر ہم سے کس بات کی دشمنی کر رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، مگر صرف اس بات کی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ہم اس کلام پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس کلام پر ایمان لائے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنا کردار دیکھو، ہمارا طرز عمل دیکھو۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو کہ بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بری ہے؟ من لعنہ اللہ، کہ جس پر کہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اللہ نے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو خنزیر بنایا۔ تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف 21ویں رکوع میں کہ کن کو بندر بنایا تھا۔ وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے سرکشوں کی، شیطانوں کی بندگی کی بجائے اللہ کی بندگی کرنے کے، ایسے لوگوں کا کہنا مانا جو کہ اللہ کے باغی ہیں۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے درجے کے اعتبار سے انتہائی اللہ کی نگاہ میں برے ہیں۔ اشارہ ہے یہود کی طرف، ان کے جرائم کی طرف۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمان و یہودی تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور کئی رسولوں کو مانتے ہیں، صرف ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ہم صرف تمہارے نبی کو نہیں مانتے، باقی تو ہم بہت سے نبیوں کو مانتے ہیں،
ہمیں بھی مومن سمجھو۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، فرمایا یہ کفر کے ساتھ تمہارے پاس داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ تمہارے پاس سے نکل گئے۔ جو کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہے۔ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے جب تمہارے پاس آئے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، وہ بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے صوفیاء اور ان کے علماء، ان قولہم الاسم، ان کی گناہ کی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کی حرام خوریوں سے۔ یہ اولین ذمہ داری علماء اور صوفیاء کی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ خرابی علماء یہود میں آئی کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی علماء سو کی اکثریت ہے۔ علماء حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی۔ علماء حق آپ کو نظر آئیں گے درویش، ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی، ان کے تزکیے پر ہوتی ہے۔ لیکن جو علماء سو ہیں ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے لوگ ناراض ہوں۔ لہذا جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام خور ہیں، یہ سود خور ہیں، لیکن حرام خوری کے خلاف، سود خوری کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان سے چندے ملتے رہیں، ان سے نذرانے ملتے رہیں، تحفے تحائف ملتے رہیں۔ فرمایا کہ یہ بنیادی ذمہ داری علماء اور صوفیاء کی ہے کہ لوگوں کو روکیں گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت بری کاریگری ہے جو اس طرح کے علماء سو اور دنیا دار صوفی کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ تو بند چکا ہے، ہم پر کوئی خیر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی، اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ان کی ان باتوں کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، اب بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کر رہا ہے، اپنی رحمت اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً ان کی اکثریت کے حق میں اے نبی جو کلام آپ کی طرف نازل ہوا ہے اضافہ کرے گا طغیانی اور کفر کا۔ جو قرآن مجید نازل ہوگا اور ان کی بدعمالیاں قرآن مجید بے نقاب کرے گا، ان کا کردار قرآن مجید بے نقاب کرے گا، ان کے غلط تصورات کے خلاف دلائل دے گا، اس سے اور ان کی سرکشی بڑھے گی اور ان کا کفر بڑھے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض وہ پیدا کر دی ہے، ڈال دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ جب کبھی بھی لڑائی کے لیے کوئی آگ سلگاتے ہیں، لگائی بجائی کر کے افواہیں پھیلا کر، جب بھی یہ کوئی لڑائی کے لیے فضا تیار کرتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی خطائیں دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم یقیناً ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ اہل کتاب تورات کے احکامات کو نافذ کرتے، والانجیل، اور انجیل کے احکامات کو نافذ کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، نبیوں پر کتابوں کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا ہر اس حکم کو نافذ کرتے جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، آسمان سے رحمت والی بارشیں برستی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے، زمین بھی اپنی رحمت کے خزانے اگلتی۔ اللہ کے رسول کا ارشاد
جس جگہ ایک اللہ کی حد نافذ ہو جائے وہاں پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جو رحمتیں 40 راتوں کی باران رحمت سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ میانہ روی پر ہے، اعتدال پر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی تبلیغ کے حوالے سے ایک بڑی اہم ہدایت عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اصلاً تبلیغ ہمیں قرآن مجید کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بار بار حکم دیا ہے۔ یہاں فرمایا بلغ ما انزل الیک، سورہ قاف میں فرمایا فذکر بالقرآن، اے نبی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے۔ اگلی صورت میں یہ الفاظ آ جائیں گے انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے، ذکر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، لتبشر بہ المتقین، سورہ مریم میں اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے۔ تو اصلاً تبلیغ ہونی چاہیے قرآن مجید کی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کی نصیحت کی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک ہی آیت، کیونکہ جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر اور کسی کی بات میں ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سیکھیں اور اس کی تعلیمات کو ہم آگے پہنچائیں۔ باقی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی باتوں کی تفسیر کے لیے ہے، تشریح کے لیے ہے۔ تو اصلاً جو ہے وہ تبلیغ میں اولین اہمیت دینی چاہیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجئے اس کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں پوچھا تھا صحابہ سے، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور صحابہ نے کہا تھا انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے وہ ذمہ داری ہماری طرف منتقل کر دی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے اب ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اب اس آیت کا رخ اپنی طرف سمجھیے کہ اگر ہم نے اب قرآن مجید کا پیغام آگے نہیں پہنچایا تو پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آخری نبی یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال کر چلے گئے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ تم ایک ہی آیت سیکھ لو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی بھی صلاحیت ہے
ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا، لیکن اس طرح کی محفل میں لوگوں کو لا تو سکتا ہے، لوگوں تک قرآن مجید کے حوالے سے سی ڈیز اور کیسٹس اور کتابیں تو پہنچا سکتا ہے، یا کہیں پر کوئی پروگرام رکھ کر لوگوں کو بلا کر کسی مدرس کو بلا کے بیان تو کرا سکتا ہے، لیکن اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج تو بڑا ہمارے پاس وسیع ذریعہ ہے چینلز کا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے نبی آپ نے ایسا نہ کیا، تبلیغ نہیں کی قرآن کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک وقت تک لوگ آپ کو ستاتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو تحفظ دے دیا گیا کہ لوگوں نے آپ کو ستا کر اور پوری طرح سے آپ کا امتحان لے لیا۔ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم ہے، ذرا مشکل سمجھنی آسان نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ طائف سے پہلے اللہ کے رسول کو بہت ستایا گیا، اور طائف کا جو واقعہ تھا وہ گویا آپ کی آزمائش کا نقطہ عروج تھا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے بندے کو ستا کر دیکھ لیا، ہمارا بندہ استقامت کا پہاڑ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوئی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ تو قرآن مجید کی تبلیغ کے حوالے سے حکم تھا۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے نفاذ شریعت کے حوالے سے، بڑی سخت آیت آ رہی ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ عربی زبان میں یہ جو انداز ہے یہ کسی سے نفرت کا انداز ہے، کہ تمہارا کوئی منہ نہیں ہم سے بات کرنے کا، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہم سے بات کرنے کی، شدید اللہ کا غصہ۔ لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو، والانجیل، اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نبیوں پر کتابوں کے علاوہ بھی وحی اور احکامات نازل کرتا ہے، لہٰذا تورات اور انجیل کے علاوہ بھی جو تمہاری طرف اللہ کے احکامات آئے نبیوں کے ذریعے سے، ان سب کو نافذ کرو۔ تو یہ ہے اقامت دین اور نفاذ شریعت کی اہمیت۔ آج یہ آیت ہم سے گفتگو کر رہی ہے۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ جھنجھوڑنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن کے علمبردارو، قرآن کے نام لیواؤ، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہارا کوئی منہ نہیں اللہ سے دعائیں کرنے کا جب تک تم قرآن مجید کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے نفاذ شریعت کی اہمیت اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس فرض کا احساس عطا فرمائے۔ آج ایک مسلمان مطمئن ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد عمرہ کر کے آخری تیر مارتا ہے، جا کے حج کر کے آ جاتا ہے، اور مطمئن ہے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ذمہ داری تمہاری پوری نہیں ہوئی۔ ان عبادات کے علاوہ دین کو سیکھنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے، نہیں کرو گے اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے احکامات کو، دین کے اجتماعی احکامات کو، عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور ان تمام احکامات کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیے گئے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ الفاظ دوسری بار آ رہے ہیں، اور اے نبی ان میں سے اکثر کے حق میں وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً اضافہ کرے گا طغیانی کا اور کفر کا۔ جو قرآن مجید سنیں گے اور ان کے اصل کردار بے نقاب ہوں گے، اور غصہ آئے گا اور جلن ہوگی
آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، برا مانیں گے کیوں؟ ہمارا کردار بے نقاب ہو رہا ہے۔ اس سے ان کی سرکشی اور بڑھے گی، اس سے ان کا کفر اور بڑھے گا۔ فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے حال پر اے نبی افسوس نہ کیجیے۔ تو ایک طرف ترغیب بھی دی گئی کہ اگر تم اللہ کے احکامات نافذ کرو گے آسمان سے بھی رحمتیں آئیں گی، زمین بھی رحمت کے خزانے اگلے گی، اور ایک طرف دھمکی بھی دی گئی کہ اگر تم نے یہ نافذ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، والسابئون، اور جو سابی تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا، سابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، والنصارى، اور وہ جو عیسائی ہوئے نصارہ حضرت عیسیٰ کے نام لیوا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی۔ ایک زمانے میں حق پر تھے سابی جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر حق پر تھے یہودی جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، پھر حق پر تھے عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آج حق پر ہیں مسلمان، لیکن صرف مسلمانوں میں، یہودیوں میں، سابیوں میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، جو بھی ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر، جس نے نیکی کی صرف اللہ کے لیے اور اس نے نیکی کی صرف آخرت کے دن کے اجر و ثواب کے لیے، وعمل صالحا، اور عمل کیا، یعنی عمل بھی ہے اخلاص بھی ہے، فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے ایک فتنہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس آیت میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اور اس آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی حضرت محمد کو نہ بھی مانے تب بھی کوئی بات نہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، سابی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشارت دے رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک آیت کو لے کر کوئی اصول نہیں بنتا، اصول تو بنتا ہے مجموعی تمام آیات اور احکامات کو سامنے رکھ کر۔ اگر ایمان بالرسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیوں اہل کتاب کو کافر کہا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سورہ بینہ کے بالکل پہلی آیت ہے 30ویں پارے میں، کافر پھر کیوں کہا ہے؟ پھر تو وہ بھی مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگیں کیوں کی ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید وہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر رسول پر ایمان لانا وہ ضروری ہے، کسی ایک رسول کا انکار انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، ایسی تعلیمات کے ساتھ کہ جو ان کے جیوں کو پسند نہ آئیں، فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کیا، وحسبوا، اور وہ یہی سمجھتے رہے، اللہ تکون فتنہ، کہ ہمارے اس انبیاء کو قتل کرنے سے، ان کو جھٹلانے سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، فعموا وصموا، تو پھر وہ بہس ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پہ نظر کرم کی، انہیں کوئی توبہ کی توفیق دی، ثم عموا وصموا، لیکن وہ پھر اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا روئے سخن عیسائیوں کی طرف فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہے ہی مسیح مریم کا بیٹا، علیہ السلام وسلام علیہا۔ یہ عقیدہ تھا عیسائیوں کے ایک فرقے جیکوبائٹس، یعقوبیہ فرقے کا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام ہی معاذ اللہ ہے۔ فرمایا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہیں۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا، ان کی دعوت تو یہ تھی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے،
انہو من یشرک باللہ، اب شرک کی مذمت کے حوالے سے یہ تیسری آیت آ رہی ہے ہلا دینے والی۔ انہو من یشرک باللہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ مضمون آیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب تیسری بار شرک کی مذمت کے حوالے سے سخت آیت، فرمایا انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ یہ ان کا ایک اور فرقہ تھا ملکائیہ، یہ اس کا عقیدہ تھا تثلیث کا کہ 3 معبود ہیں، اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، حضرت مریم بھی ہیں۔ بعد میں پھر ایک ترمیم کی اور جو ہے وہ جو ان کا ایک اور فرقہ وجود میں آیا کیتھولک کا عقیدہ تو یہی ہے، جو پروٹسٹنٹس ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ مریم خدا نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل خدا ہے، دی ہولی گوسٹ۔ فرمایا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے معبود واحد یعنی اللہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہ وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب، یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ہے پہنچے گا دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہیں مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ حضرت مریم وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ صدیقہ تھی۔ یہ اونچا مرتبہ ہے نبی کے بعد صدیق یا صدیقہ کا۔ تو فرمایا کہ جیسے ہماری اس امت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، اسی طریقے پر فرمایا کہ حضرت مریم بھی صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ان دونوں کو بھوک لگتی تھی۔ جس کو بھوک لگے، جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا ضرورت مند ہو، کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اے نبی دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھیے کہ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کیا اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دیکھو دین میں ناحق غلو مت کرو، دین میں ناحق حد سے آگے نہ بڑھو، محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک نہ کر دو، اور عمل میں اللہ کی رضا کے لیے رہبانیت کا رستہ اختیار نہ کر لو، ترک دنیا نہ کرو، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ بنو، بلکہ دنیا میں رہ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کے خلاف جد و جہد کرو، تو دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو۔ فلا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ایک ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے بھٹک گئی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اس نے بہت سوں کو بھٹکایا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے۔ یہ اشارہ ہے مصر میں جو ہے وہ متھرائزم کے نام سے ایک تصور تھا، اس میں بھی تثلیث تھی کہ 3 چیزیں قدیم ہیں، ایک خالق قدیم ہے، ایک مادہ قدیم ہے، ایک روح قدیم ہے۔ خالق نے مادے کی مختلف شکلیں بنا بنا کر ان میں روح ڈالی اور اس سے یہ جو ہے وہ مختلف مخلوقات وجود میں آ گئیں۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ صرف ایک ہی ہستی قدیم ہے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف کیا کون تھا؟ اللہ۔
اللہ ہی مادے کا بھی خالق ہے، اللہ ہی روح کا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن ایک تثلیث وہ تھی اور عیسائیوں نے اسی تثلیث کو بدل کے بس معبود بدل دیے، باقی تثلیث کا عقیدہ جاری رکھا۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ جو دلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے، لیکن ان دونوں نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کا کفر دیکھا، ان کی سرکشی دیکھی، شریعت پر عمل کے حوالے سے جو ان کے ہیلے دیکھے، تو دونوں نے ان پر لعن طعن کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں اس موقع پر کوٹیشنز بہت سی دی ہیں کہ کس کس طریقے پر لعنت کی حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر اور کس کس طریقے پر لعن طعن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر۔ تو بجائے اس کے کہ پیغمبروں کے زبانوں سے اپنے لیے دعائیں حاصل کرتے، کو رحمت کی بشارتیں حاصل کرتے، اس طریقے پر اللہ کی نافرمانیاں کی کہ پیغمبروں نے ان پر لعن طعن کیا، تو فرمایا لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے۔ کیوں لعنت کی پیغمبروں نے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ اس برائی سے نہیں روکتے تھے کہ جو کی جا رہی تھی۔ کس قدر اہمیت ہے برائی سے روکنے کی عمل کی، نافرمانی بھی کرتے تھے، اور یہ ہے کہ ان میں سے ایسے مجرم بھی تھے کہ جو دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم، اے نبی آپ ان یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ یہ لوگ دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، مضمون آ چکا ہے سورہ نساء میں بھی کہ جا کر مکے میں کہتے تھے کہ یہ مکے والے، ان کا مذہب زیادہ صحیح ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی دشمنی میں وہ شرک کو ایک حق ہونے کی زند جو ہے وہ دے رہے تھے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے عمل، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی، اور اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ، اور جو کچھ بھی ان کے نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء، یہ مشرکین مکہ کو کبھی بھی دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ان یہودیوں کا اور مشرکین کا ایک ساتھ ذکر آ رہا ہے مسلمانوں کی دشمنی کے حوالے سے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے تمام لوگوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے شدید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بدترین دشمن ہیں۔ جیسے آج بھی یہودی اور ہندو یہ بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے، اکثر و بیشتر ان سے کسی خیر کی توقع کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، البتہ تم ضرور پاؤ گے محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ عیسائیوں میں پھر بھی ایسے ہر دور میں آتے رہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے حق بات کو تسلیم کرتے رہے۔ شاہ نجاشی عیسائی بادشاہ تھے لیکن ایمان لائے، مہاجر صحابہ کو انہوں نے پروڈکشن دی حبشہ میں، اور اس کے بعد بھی ہر دور میں کئی عیسائی ہیں جنہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ پچھلی صدی میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن بہت بڑی گواہی دی، بہت بڑی گواہی دی۔ تاریخ انسانی سے 100 ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا
جنہوں نے کہ بہت زیادہ اثرات ڈالے ہیں معاشروں پر، اور پھر ان کی درجہ بندی کی، اور نمبر 1 پر وہ شخص لے کر آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو عیسائیوں میں پھر بھی وہ ہیں کہ جو حق کا اعتراف کرتے ہیں۔ فرمایا تو محبت میں سب سے زیادہ پاؤ گے مسلمانوں کے لیے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو عالم ہیں اور راہب ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک وفد آیا تھا حبشہ سے مکہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جبکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، پکار اٹھے، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی لکھ لے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، ونطمع، اور ہم توقع رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ فاصابہم اللہ بما قالوا، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کی وجہ سے انہیں بدلے میں دیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات دیے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع کے آغاز میں جو ایک غلط فیصلہ کیا عیسائیوں نے، اس کے حوالے سے اصلاح آ رہی ہے، اور ایک جو زیادتی کی یہودیوں نے، اس کی نفی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو ان دونوں عیسائیوں کی غلطی سے بھی اور یہودیوں کی زیادتی سے بھی بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، خاص طور پر اشارہ ان عیسائیوں کی طرف ہے جن کا ذکر پچھلی آیات میں تھا کہ انہوں نے قرآن سنا، ان پر رقت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ ان 9 مسلموں کو اللہ خاص طور پر یہ تلقین فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر لی، اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے۔ یہ اشارہ ہے عیسائیوں کے اس عمل کی طرف کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، شادی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، مرغن غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، آبادیوں میں رہنا اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ہم دور کونوں خدروں میں جائیں گے، ویرانوں میں جائیں گے، صرف سبزیاں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، اور پھر بالکل یکسو ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے۔
تو یہ وہ طرز عمل تھا عیسائیوں کا، جس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ جتنا برا ہے کسی بھی حرام کو حلال کرنا، اتنا ہی برا ہے خام خواہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی ہے، شادی کرو۔ اللہ نے مرغن غذائیں ہیں حلال طریقے سے حاصل کی ہیں، بالکل جائز ہیں، کھاؤ۔ اسی طرح سے آبادیوں میں رہو، آبادیوں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تم نے اپنے پاس سے یہ چیزیں گھڑ لیں اور خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا۔ تو نو مسلم عیسائیوں کو، جو عیسائیوں کی غلطی تھی، اس کے حوالے سے اللہ نے متوجہ کیا کہ تم یہ کام اب بالکل چھوڑ دو، یہ کام غلط ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتی کی۔ ان کے بارے میں اسی صورت میں آیا کہ وہ حرام خوری کے معاملے میں بہت تیزی دکھاتے تھے۔ فرمایا ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو۔ زیادتی یہ ہے کہ حرام کو اپنے پہ حلال نہ کرو، نہ حلال کو حرام کر لو اور نہ ہی حرام کو حلال کر لو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو بھی رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، بشرطے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ یہ بات اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہو۔ بکری کھا سکتے ہو لیکن گدھا نہیں کھا سکتے، بکری کو اللہ نے حلال کیا، گدھے کو اللہ نے حرام کیا۔ نمبر 2 طیب ہو۔ اب طیب میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، طیب بکری اس وقت ہوگی جس کو، جو کہ ہے حلال، طیب اس وقت ہوگی جب کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ جھٹکے سے مار دیا یا خود ہی طبعی موت مر گئی تو حرام ہو گئی۔ ذبح کیا جائے تاکہ وہ تڑپے اور اس کا خون جو اندر نکل سکتا ہے وہ نکل جائے، وہ حلال ہے۔ نمبر 2، وہ بکری اس وقت حلال ہوگی جب کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے نیت یہ ہو کہ ہم اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا تو گو کہ بکری ہے، ذبح بھی کی ہے، لیکن اب وہ حلال نہیں ہوگی، طیب نہیں رہی۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی تھی کہ وہ بکری حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، چوری کی بکری نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے جائز ذریعے سے، جائز آمدنی سے بکری حاصل کی ہو، کسی نے آپ کو اپنے خوشی سے تحفہ دیا ہو تو پھر طیب ہے۔ چوری کی بکری ہے، حرام کمائی سے خریدی ہے، وہ طیب نہیں ہے، حرام، وہ پھر جائز نہیں ہے۔ تو کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، وہ اللہ کہ تم جس کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری ان قسموں پر جو لا یعنی بے مقصد ہیں۔ انسان کا تکیہ کلام بعض اوقات ہوتا ہے اور اس میں وہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوتا ہے، جو بلا ارادہ قسمیں کھائیں ہیں اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ایسی قسموں پر جو تم نے پوری پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ باندھی ہے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ بس میں آئندہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، ذرا سا گھر پر کوئی کھانے میں دیر ہو گئی تو قسم کھا لی کہ میں آئندہ بیگم تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس قسم کی قسمیں کھانا یہ مناسب نہیں ہے، ایسی قسموں کو توڑنا چاہیے۔ اور توڑنے کے لیے اب کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ، اس کا کفارہ یہ ہے، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، وہ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ قسم اگر توڑ دی ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور یا پھر صحیح قسم کھائی اس کو نبھانا چاہیے۔ بہرحال جب بھی قسم توڑی، اس قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جیسے انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں لباس پہنانا، ممکن ہے کسی کے پاس کوئی کپڑے کا تاجر ہو، اس کے لیے اس کے پاس کیش نہ ہو اس وقت، لیکن اس کے پاس لباس ہو تو 10 مسکینوں کو وہ مکمل لباس پہنا دے۔ او تحریر رقبہ، اور یا یہ ہے کہ کسی مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کرانا۔ فمن لم یجد، اور جو کوئی یہ سب کچھ نہ پائے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ لباس پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، فصیام 3 ایام، تو اس کو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم،
یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب کہ تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ صحیح بات پہ قسم کھائیے تو اس کو نبھاؤ، غلط بات پہ قسم کھائیے تو اس کو توڑو اور توڑ کے کفارہ ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر کرو۔ اب شراب اور جوے کے حوالے سے قرآن مجید کا حتمی اور آخری حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور یہ فال کے تیر کہ جن کے ذریعے سے کل بات آئی تھی کہ گوشت تقسیم کیا جاتا تھا۔ تیر اگر نشانے پر بیٹھ گیا تو یہ گوشت کی ڈھیری اللہ کے نام کی ہوگی، اگر تیر نشانے پر نہیں بیٹھا تو یہ بت کے نام کی ہوگی۔ تو اب چاہے وہ اللہ ہی کے نام کی کیوں نہ ہو، وہ تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ شرک کی آمیزش تو ہے۔ وہ تو تیر نشانے پر بیٹھ گیا تب اللہ کے نام کی، ورنہ نہ ہوتی، تو پورے عمل میں تو شرک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور کام بھی ہوتا تھا، پنڈت بیٹھے ہوئے تھے تیر لے کر، اور کوئی شخص جاتا تھا میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو پنڈت تیر نکالتے تھے اپنے تھیلے میں سے، اگر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں کرنا ہے تو کام کیا جائے گا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ خام خائی کا جو ہے وہ ایک گورکھ دھندا تھا اور پنڈتوں کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ تو فرمایا کہ شراب، جوا اور یہ بت اور یہ فال کے تیر رجسم من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطان کے کاموں میں سے گندے کام ہیں، یعنی صرف شیطان کے کام ہی نہیں بلکہ شیطان کے کاموں میں سے رجس ہیں، گندے کام ہیں شیطان کے کاموں میں سے۔ فاجتنبوا، بس تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں شراب سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جوئے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انعامی بانڈ ہوں، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ آپ نے بانڈ خریدا اور اس کے بعد وہ پیسے جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ لگاتے ہیں سودی معاملات میں، جو سود ملتا ہے اس سے وہ انعام تقسیم کر دیتے ہیں جن کا بھی انعام نکل آئے، تو اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ٹکٹ وغیرہ بکتے رہتے ہیں، ایک زمانے میں سیور ریفل اسکیم آئی تھی اور نہ جانے کون کون سے، کہ بس آپ ٹکٹ خرید لیں اور اس کے بعد آپ کو مل جائے گا، اگر چانس پہ ہوا تو آپ کا پیسہ مل جائے گا۔ یہ سارے کام حرام کے ہیں، جو کمائی اس سے ملتی ہے وہ حرام کی ہے۔ یہ چانس پر جو منی ملتی ہے، جو اسٹاک ایکسچینج میں جو دھندے ہوتے رہتے ہیں کہ پیسے ہیں نہیں اور اس کے بعد کچھ شیئرز خرید لی ہے اس امید پر کہ اگر ہفتے کے اختتام پر قیمت بڑھ گئی تو جو ہے وہ مجھے فائدہ ہو جائے گا اور ورنہ نقصان برداشت کر لوں گا، یہ سارے کا سارا جو جوا ہے یہ سب کا سب شیطان کے گندے کاموں میں سے یہ کام ہیں۔ فرمایا فاجتنبوا، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے شراب اور جوے کے ذریعے سے۔ شراب پی کے انسان نشے میں ہے نہیں، نہ جانے کیا اول فول بک رہا ہے، اور پھر خبریں آتی ہیں اخبار میں کہ شرابیوں نے غل غپاڑہ مچایا۔ یہ غل غپاڑے کس طرح اخبار میں آتی ہی شرابیوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور نہ جانے پھر کیا کیا بکواس وہ کرتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کوئی ماں کی تمیز نہیں، بہن کی تمیز نہیں۔ اسی طریقے پر جوے کے ذریعے سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک شخص مسلسل جب جوے میں ہارتا ہے تو اس کے بعد اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ شراب نشے میں ہے تو پھر آدمی کیا اللہ کا ذکر کرے گا، کیا نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے پر جوا بھی روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہوا، ایک صاحب کا انعامی بانڈ میں انعام نکل آیا 10,000 روپے، لیکن اس کے بعد میرے پاس آیا کہنے لگے کہ نماز میں جی نہیں لگ رہا، جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ جو تم نے رقم یہ 10,000 لی ہے یہ رقم جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا۔ میں نے کہا بھائی بات بڑی سیدھی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، یہ 10,000 روپے بغیر ثواب کی نیت سے مستحقین میں تقسیم کر دو، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھنا کتنا اللہ تعالیٰ تمہیں نماز میں خشوع و خضوع دے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس بندے نے ہمت کی اور وہ کام کیا،
اور اس کے بعد کہنے کہ اللہ کا شکر ہے کیفیت نماز کی بہتر ہو گئی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم ان گندگیوں سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ تم یہ شراب اور جوا چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا۔ وَاحْذَرُوا، اور ہمیشہ محتاط رہو، ہمیشہ احتیاط برتو، ہرگز اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم پھر گئے، تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، شراب اور جوئے میں ملوث رہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، ہمارے رسول کے ذمے تم سے منوانا، تم سے عمل کروانا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی تو وہ شدید ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی خوف کی کہ ہم نے تو بہت شراب پی ہے، بہت شراب پی ہے، اور گویا شراب تو ہمارے خون میں اب شامل ہے، ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اس میں کہ جو وہ کھا پی چکے۔ حرمت کا، شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے پی لی ہے تو کوئی بات نہیں، اب جب حکم آ گیا تو اب باز آ جاؤ، اب تک جب تک حکم نہیں تھا تو حرام نہیں تھی، اب اللہ کا حکم آ گیا تو اب اگر پیو گے تو اب گناہ ہوگا۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب آگے اللہ کی قربت کے درجے کیسے طے ہوں گے ان کا بیان ہے، اور بات سمجھ میں آئے گی جب کہ آیت کا یہ اگلا حصہ اور حدیث جبریل ہمارے سامنے ہو۔ حدیث جبریل بڑی پیاری حدیث ہے جس کو ام السنہ کہا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یعنی سنت کی ماں، حدیثوں کی ماں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور آپ نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور 5 سوال آ کے اللہ کے رسول سے پوچھے، اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے، آپ اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ زبانی قول و قرار، زبان سے ایک چیز کو تسلیم کرنا کہ یہ حق ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دل سے یقین لانا۔ احسان کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ 5واں سوال کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ 5واں سوال پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ نے نشانیاں کچھ قیامت کی بتا دی۔ تو اب یہ جو اللہ کی قربت کے 3 درجے ہیں، اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان، ان کا بیان قرآن مجید میں یہاں پر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو بھی وہ اس سے پہلے کھا پی چکے، لیکن اب کیا کریں؟ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب جب کہ وہ تقوی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کریں، ایمان لائیں اور اچھا عمل کریں۔ اب یہ ہے پہلا درجہ اسلام کا۔ اسلام میں ایمان سے مراد زبانی ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا پڑے گا۔ زبانی ایمان کے ساتھ عمل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں۔ ثم اتقوا، پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان لائیں، جب تک اللہ کا تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں زبان سے، اچھا عمل کریں۔ ثم اتقوا، پھر مزید اللہ کا تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان لائیں۔ اب یہ ہے خالی ایمان، حقیقی ایمان، دل والا ایمان۔ دل والے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر دل میں ایمان ہے اس کا لازمی اظہار انسان کے عمل سے ہوگا۔ دل میں اگر یقین ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان کا عمل وہ واقعتاً اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ ثم اتقوا، پھر مزید اللہ کا تقوی اختیار کریں، مزید اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ وَأَحْسَنُوا، اور پھر احسان کے درجے پر پہنچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے بندگی کر رہے ہوں جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ ہاں اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی درجہ احسان پر فائز لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر جو ہے وہ احکامات شریعت کا بیان شروع ہو گیا 12ویں رکوع سے۔ 12ویں رکوع میں کچھ احکامات شریعت آ گئے، قسموں کا کفارے کا حکم آ گیا، شراب اور جوبے اور بت اور پانسے کے تیر ان کی حرمت کا حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد مزید کچھ احکامات شریعت۔
یہ سورہ مائدہ کا تیسرا حصہ شروع ہوا ہے 12ویں رکوع سے 11ویں رکوع تک سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی شریعت اور نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو تہی کی مذمت تھی۔ اب 3 رکوع میں احکامات شریعت آ رہے ہیں، 12واں رکوع ہم نے پڑھا، اب 13ویں رکوع میں مزید کچھ احکامات شریعت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُم وَرِمَاحُکُم، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے کہ جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ اب تمہاری ایک آزمائش ہوگی، جانوروں کو بھی شعور ہے، جب وہ دیکھیں گے کچھ لوگ خاص لباس میں آ رہے ہیں، احرام میں آ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اب وہ جانور بالکل تمہارے قریب سے گزریں گے اور ایسے گزریں گے کہ تمہارے ہاتھ کی پہنچ میں ہوں گے کہ تم ذرا سا بھاگ کر چاہو تو ہرن کو پکڑ لو، اور تمہارے نیزوں کی رینج میں ہوں گے، اس کی پہنچ میں ہوں گے۔ تو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کچھ شکار سے جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اور جس نے اس کے بعد زیادتی کی، جس نے حالت احرام میں جس نے کسی شکار کو مارا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت قتل کرو شکار کو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے جان بوجھ کر تم میں سے کسی شکار کو مارا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہوگا اسی کے مانند جو اس نے قتل کیا ہے مویشیوں میں سے۔ ہرن مارا ہے تو اسی وزن کی بکری اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہوگی۔ نیل گائے ماری ہے تو اسی وزن کی گائے اللہ کی راہ میں اب پیش کرنی ہوگی۔ اور کون فیصلہ کرے گا کہ یہ کتنے وزن کی بکری ہے یا کتنے وزن کی گائے ہے؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کتنے وزن کی بکری یا گائے اس کو اللہ کی راہ میں اب پیش کرنی ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور وہ قربانی ہوگی جو کہ پہنچائی جائے گی کعبہ تک۔ اپنے گھر پہ ذبح نہیں کر سکتے اس کو، تمہیں اس کفارے کو جا کر پیش کرنا ہے، قربانی کو پیش کرنا ہے حدود حرم میں خانہ کعبہ کے پاس۔ او کفارۃ طعام مساکین، اور یا اس کا کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فرض کریں کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بکری ذبح کر سکے، تو معتبر 2 آدمی فیصلہ کریں گے کہ جو بکری اس نے ذبح کرنی تھی اس سے 50 آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ وقفے سے 50 آدمیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ او عدل ذالک صیامن، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا۔ فرض کیجئے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی مالی حیثیت نہیں ہے، لیکن 50 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، تو اب اس کا کفارہ ہوگا کہ 50 روزے رکھے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ جو بھی اس نے حرکت کی ہے، کام کیا ہے، اس کا وبال چکھے۔ عفی اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو گیا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ سابقہ غلطی ہوئی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آئندہ سے اب تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ ومن عادا، اور جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فینتقم اللہ من، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، یہ فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ خشکی کا شکار حرام ہے حالت احرام میں، سمندر کا نہیں، کیونکہ بعض اوقات سمندر میں اور کوئی خوراک کا انسان کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا، تو پھر یہی ہے کہ سمندر سفر کے دوران ہی مچھلیاں شکار کیں اور اسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو سمندر کا شکار حلال ہے تمہارے لیے، شکار کر بھی سکتے ہو، اس شکار کو کھا بھی سکتے ہو۔ خشکی کا شکار نہ کر سکتا ہے حالت احرام میں کوئی شخص، اور اگر کوئی اور بھی کر لے تب بھی نہیں کھا سکتا۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ تم جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔
اب جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی ایک حرمت بیان ہو رہی ہے، اس کا تقدس بیان ہو رہا ہے سورہ مائدہ کے آخر میں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، جس کو اللہ نے محترم کیا ہے، لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ دو اعتبار سے خانہ کعبہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اس گھر کے گرد ایک حدود حرم مقرر کر دی ہیں، ان حدود میں قتل و غارت گری منع ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اس کی پابندی ہوتی تھی، تو لہٰذا ایک شخص محفوظ ہو جاتا تھا۔ اگر حدود حرم میں آ گیا ہے تو کسی کے باپ کا قاتل ہے، دیکھ بھی لیا ہے قاتل کو، لیکن وہاں پر کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اس لیے کہ ان حدود میں اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کو نہیں مار سکتے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو اٹھائے گا اور اس کے بعد باقی دنیا تباہ ہوگی۔ تو لہٰذا اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں وہ ہے پاس با ہمارا۔ ہم اس کے پاس بانی کر رہے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارا محافظ ہے۔ جب تک خانہ کعبہ ہے گویا یہ دنیا سلامت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اسے محترم ٹھہرایا ہے اور لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بقا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ خانہ کعبہ کا یہ تقدس ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے انسان تھوکے نہ، کلی نہ کرے، وضو کرتے ہوئے قبلہ رخ ضرور بیٹھے لیکن کلی کرتے اپنا رخ جو ہے وہ بائیں طرف کر لے۔ اسی طریقے پر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ ٹانگیں کر کے لیٹنا، یہ بھی خانہ کعبہ کے تقدس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سوتے تھے کہ آپ کا چہرہ، آپ دہنی کروٹ لیتے تھے اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا احترام کرنا چاہیے۔ والشہر الحرام، اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کو ایک تقدس دیا ہے، اس میں جنگ و جدال نہ کرو۔ والہدیہ، اور اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس جانور کو جو لے جایا جا رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس ذبح کرنے کے لیے۔ والقلائد، اور اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ان جانوروں کو جن کے گلوں میں قلادہ پٹا ڈال دیا گیا ہے اس علامت کے طور پر کہ ان کو کبھی بھی لے جا کر حدود حرم میں قربان کیا جائے گا۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں جو کچھ کے زمین میں ہے۔ تم زمین کے کسی خطے میں بھی ہو، تم ان چیزوں کا احترام کرو، خانہ کعبہ کا احترام کرو، قربانی کے جانوروں کا احترام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس عمل کو جو ہوتا ہے آسمان اور زمین میں کہیں پر بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کی دونوں شانیں ہیں۔ اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا تم نے مستحق بنانا ہے، یا تو اللہ کی شان غفاری رحیمی لے لو یا نافرمانیاں کر کے اور اس کی سزا کے مستحق بن جاؤ۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچا دینا، منوانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی ان سے کہیے کہ خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خباثت کی کثرت کتنی ہی متاثر کرے، تم یہ نہیں کہہ سکتے انسانوں کی اکثریت بے نمازی ہے لہذا اللہ انہیں معاف کر دے گا، اکثریت بے پردگی کر رہی ہے لہذا انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی اکثریت حق کا معیار نہیں بن سکتی۔ فرمایا ہرگز خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت متاثر کرے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا